وہ لڑکی بے ہوشی کی حالت میں میری باہوں میں تھی۔ میں گہری نظروں سے اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت مجھے گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ میرا من کر رہا تھا اس کے ساتھ ابھی ہی سب کچھ کر دوں، لیکن وہ اس وقت ان سب کی حالت میں نہیں تھی۔ مجھے ٹھیک وقت کا انتظار کرنا تھا اور میں اسے گھر لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اس کا پھٹا ہوا لباس اور اس کی بے ہوشی کی حالت مجھے خطرے میں ڈال دیتی۔ اس لیے میں کسی بوری کی تلاش کرنے لگا تاکہ میں اسے بوری میں ڈال کر آسانی سے گھر لے کر جا سکوں۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے بوری اسی گلی میں مل گئی۔ میں نے اس لڑکی کو بوری میں ڈال دیا اور اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا گھر تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ 15 منٹ کے بعد میں اپنے گھر پہنچ گیا اور اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لایا اور جلدی سے اسے بوری سے باہر نکالا۔ وہ اس وقت بھی بے ہوش تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے بیڈ پر ڈالا اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ چلانے لگا۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو مجھے اس سے دور جانے نہیں دے رہا تھا۔ میں کیوں اس کی مدد کر رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ بھائی، آپ اتنا لیٹ گھر کیوں آئے ہیں؟ میرے گھر آنے کی وجہ سن کر میری چھوٹی بہن کمرے میں آئی اور سامنے بے ہوش بڑی لڑکی کو دیکھ کر چونک پڑی۔ بھائی، یہ لڑکی کون ہے؟ کہیں آپ نے اسے اغوا تو نہیں کر لیا؟ وہ حیرت میں ڈوبی اونچی آواز میں بولی۔ آرام سے بولو عالیہ، کوئی سن لے گا، میں نے کہا اور جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اسے اغوا نہیں کیا ہے یار، بلکہ اغوا کاروں سے بچا کر لایا ہوں۔ اسے اب جلدی سے کپڑے تبدیل کر دو اس کے، میں باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہوں، میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری بہن نے اس کے کپڑے تبدیل کیے اور پھر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی یہ لڑکی کون ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پلیز آپ اس معاملے سے دور رہیں اور یہاں سے اس لڑکی کو لائے ہیں کہیں واپس چھوڑ آئیں۔ میں نہیں چاہتی آپ کسی مشکل میں پڑیں۔ عالیہ میری بہن تھی، اس لیے میرے لیے فکر مند تھی اور میں اس لڑکی کے لیے فکر مند تھا۔ کچھ نہیں ہوتا عالیہ، تم اپنا منہ بند رکھنا اور کسی کو مت بتانا کہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکی ہے۔ میں اس لڑکی کے پاس ہی رکتا ہوں، تم اب جا کر سو جاؤ۔ میں نے اپنی بہن کو اس کے کمرے میں بھیج دیا اور خود اس لڑکی کے پاس آ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور ان 3 لڑکوں کے ہاتھوں کیسے لگی ہے۔ اس لڑکی کے ہاتھ کافی زخمی تھے۔ مجھ سے اس کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ زخموں پر مرہم لگنے کی وجہ سے اسے درد محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے دیکھ کر وہ فوراً بستر سے اٹھ بیٹھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے جہاں سے جانے دو۔ رات بھر اگر میں گھر سے باہر رہی تو بھاگی ہوئی لڑکی کہلاؤں گی اور میرے ماں باپ مجھے گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گے، وہ مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا ہے، بلکہ اغوا کاروں سے بچا کر اپنے گھر لایا ہوں۔ تم میرے گھر میں محفوظ ہو، لیکن تم نے اس کے بابا کے سامنے کہا تھا کہ تم اسلم کے دوست ہو اور انہی کے بھیجنے پر مجھے لینے آئے ہو۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اگر میں سچ بتا دیتا تو کیا بابا تمہیں میرے ساتھ جانے دیتے؟ میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر بولا، ہاں ایسا ہی ہے، اب تم پلیز مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ وہ اپنے گھر جانے کی ضد کرنے لگی، لیکن میرا من نہیں کر رہا تھا اسے الوداع کرنے کا، لیکن اسے الوداع کرنا ہی تھا۔ ابھی صبح ہونے میں 2 گھنٹے باقی ہیں، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، لیکن باہر بہت خطرہ ہے، پولیس ہمیں تلاش کر رہی ہے اور یقیناً وہ دونوں لڑکے اسلم، عاطف بھی ہمیں تلاش کریں گے۔ ہم دونوں سے خطرہ ہے، کسی بھی پولیس والے پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ وہ دونوں لڑکے بھی پولیس میں ہی ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا، ہاں میں جانتی ہوں وہ دونوں لڑکے پولیس میں ہیں اور وہ پولیس کی وردی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے تم مجھ سے دور رہنا، اس لڑکی نے کہا۔ وہ شاید ان دونوں لڑکوں کو جانتی تھی۔ میں نے اس سے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا اور اسے چھوڑنے اس کے گھر جانے لگا۔ عالیہ، میں ایک لڑکی کو چھوڑنے اس کے گھر جا رہا ہوں، تم دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لو اور کوئی بھی گھر آئے دروازہ مت کھولنا، میں نے اپنی بہن سے کہا اور لڑکی کو چھوڑنے اس کے گھر جانے لگا۔ ہم موٹر سائیکل پر تھے۔ اس لڑکی نے مجھے کندھے سے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اگر لڑکی اس کے گھر لے آیا، اس کے گھر کے دروازے کے باہر تالا لگا تھا۔ وہ لڑکی چونک پڑی، اور میرے ماں باپ کہاں گئے ہیں؟ کہیں وہ کسی خطرے میں تو نہیں جب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں؟ وہ اندازہ لگا کر رونے لگی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے دلاسے دینے لگا۔
مجھے ایسے لگ رہا تھا وہ گھر صدیوں سے بند پڑا ہوا ہو۔ وہ لڑکی میرے گلے سے لگ کر رو پڑی۔ میں اسے خوشی خوشی سے دلاسے دینے لگا۔ اچانک کسی نے میری کمر پر کچھ مارا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ مجھ پر دوبارہ حملہ کرنے لگا، مگر اس وقت میں نے اس کے پیٹ میں لات مار کر اسے دور گرایا۔ بھائی بھائی، لڑکی مل گئی ہے۔ میرے کانوں میں لڑکے کی آواز پڑی۔ میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے بائک پر بٹھانے کو کہا۔ وہ بیٹھی اور تیزی سے بائک چلانے لگا۔ میرے پیچھے 3 بائکس تھی۔ وہ میرا پیچھا کرنے لگے۔ میں گھر جانے کی بجائے اپنے دوست کے پرانے گھر چلا گیا، جو بالکل خالی تھا اور گلیوں میں تھا۔ میرے دوست کا گھر پرانی آبادی میں تھا۔ وہ لڑکے آخر تک میرا پیچھا کرتے رہے، لیکن پھر میں اچانک ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ مٹی کا گھر تھا اور وہاں فرنیچر بھی نہیں تھا، بس 2 کمرے تھے، لیکن ہمارے چھپنے کی بہترین جگہ تھی۔ ہم دونوں ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور لڑکی میرے گلے سے لگ کر رو رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد ستا رہی تھی۔ تم رو مت، تمہارے گھر والے جلد ہی مل جائیں گے۔ میں اسے تسلی دینے لگا۔ میں بہت اکیلی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس کے پاس جاؤں، اور وہ لڑکے بھی میری تلاش میں، نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ میرا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ میں اسے دوبارہ دلاسا دینے لگا اور بولا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گھر مٹی کا تھا، اس لیے ٹھنڈ بھی زیادہ تھی۔ ہم نے کچھ پہن بھی نہیں رکھا تھا۔ لڑکی بیمار تھی، اس وجہ سے اسے زیادہ سردی لگنے لگی۔ اچانک بارش بھی ہونے لگی اور تیز طوفانی تھی۔ بارش کی وجہ سے میں گیلی ہوئی اور مزید سردی بڑھنے لگی۔ کمرے میں کوئی دروازہ بھی نہیں تھا، اس لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اندر داخل ہو کر ہمارے جسم کو برف کی طرح جمانے لگیں۔ وہ لڑکی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ ٹھنڈ دور کرنے کے لیے میں نے اسے اپنے قریب کر لیا اور اسے اپنی باہوں کی حصار میں لے لیا۔ میرے اندر کا مرد بھی مچلنے لگا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے نیچے والے حصے پر رکھا۔ مجھے لگا کہ کہیں وہ میرا ہاتھ پیچھے نہ کر دے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھ دیے اور مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسے شاید سردی زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کی سانس میرے وجود میں سمانے لگی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اپنا چہرہ اس کی گردن پر رکھ دیا اور اپنے دانتوں سے اس کی گردن کاٹنے لگا۔ وہ میرے سوار پر چلا اٹھی اور اپنے آپ کو مزید میرے ساتھ لگا لیا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اس کی ساری سردی ختم کر دوں۔ میں نے اپنی دونوں ٹانگیں کھول لیں اور اس لڑکی کو اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھ کر اپنی ٹانگیں دوبارہ سے جوڑ لیں۔ وہ اب پوری طرح میری قید میں تھی۔ میں نے اپنا ہتھوڑا باہر نہیں نکالا تھا، لیکن وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے جو ہی اس لڑکی کی بلی کے ساتھ لگا لیا، وہ لڑکی میرے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری کائنات تھم سی گئی ہو۔ میں اور میرا ہتھوڑا بے لگام ہونے لگے۔ مجھے مجبوراً اپنا ہتھوڑا اس کی بلی کے منہ میں رکھنا پڑا۔ اور پھر ناظرین، اس کہانی کی اگلی قسط بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، تاکہ جب میں اس کی اگلی قسط اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ تو ویورز، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔